السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے ملک سے کچھ لوگوں نے ہندوستان سے سوال کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہمارے یہاں جو رواج ہے اللہ اکبر 3 بار کہنے کا، سلام پھیرنے کے بعد ہمارے جو اصحاب الحدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں، ان کے یہاں جو رواج ہے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر 3 بار کہنے کا، اور سعودیہ عربیہ کے اندر جو رواج ہے سلام پھیرنے کے بعد استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں دیکھا گیا اکثر جو ہیں سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے اللہ اکبر۔ غیروں کی بات تو الگ ہے، غیروں یعنی جو ہیں جن کا تعلق جو ہے اندھی تقلید سے ہے، ان کا تو مسئلہ الگ ہے، ان کی جو ہے ان کا عمل سارا الٹا ہے۔ ان کا رواج ہے سلام پھیرنے کے بعد سر پکڑنے کا، سر پر ہاتھ رکھنے کا، اور کیا کیا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہم آمین بولا، چلے بھاگ گئے، کپڑا جھٹکارا بھاگ گئے۔ ان کا یہ رواج مقلدین کے اندر تو تقلید ہی نام ہے اندھا پن کا۔ تقلید میں اگر نہ ہوتے تو ان کو بصیرت حاصل ہوتی، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ملکہ ہوتا، لوگ سمجھتے اور سوال کرتے کہ واقعی صحیح کیا چیز ہے۔ ہم نے آج 2 حدیثیں کوٹ کی ہیں، اور جس کو نقل کیا بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ہمارے سامنے یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رفع الصوت بذکر حین ینصرف الناس من المکتوبہ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي رواية عند البخاري كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ یہ حدیث نقل کی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ نبی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ذکر و اذکار ہوا کرتا تھا۔ بلند آواز سے ذکر و اذکار، اس کے اندر ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، بلند آواز سے ذکر و اذکار، جس سے سمجھ لیا جاتا تھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے۔ بلند آواز سے ذکر و اذکار ہوتا تھا، تسبیحات کا اہتمام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہ اس بات کا علم ہو جاتا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ دوسری حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس ہی بیان کرتے ہیں كنت عارف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، میں پہچان لیتا تھا نماز، اللہ کے نبی کی نماز ہو چکی ہے، اللہ کے نبی کی نماز گویا مکمل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، آپ نے سلام پھیر دیا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا؟ تکبیر سے۔ 2 حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث، پہلی حدیث کے اندر جو وارد ہے ذکر و اذکار کا تذکرہ ہے، اور دوسری حدیث جو بالکل واضح ہے کہ تکبیر، اور بھی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، تکبیرات سے جو ہیں یہ اس بات کا علم ہو جاتا تھا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ علماء کا اس کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور فقہا کا جو ہے اس میں جو ہے فتویٰ ہے کہ عدم استحباب رفع الصوت بالتکبیر و ذکر بعد الفراغ من الصلاۃ، یہ جمہور کا فتویٰ ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے بلند آواز سے جو ہے ذکر و اذکار، یہ جمہور کا فتویٰ ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہ الاحادیث التی تفید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع صوتہ بالذکر الجہر لیعلم الصحابہ لا انہ کان دائما۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اللہ کے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلند آواز سے ہوا کرتا تھا ذکر و اذکار، کہ صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہو جائے، وہ طریقہ سیکھ لیں کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ ذکر جو ہے یہ ہے ثابت ہے، ایسا ذکر کرنا چاہیے تعلیماً کہ صحابہ کرام کو اس علم ہو جائے۔ یہ دائمی عمل نہیں تھا اللہ کے نبی کا، یہ امام شافعی کا یہ قول ہے۔ لیکن بعض احباب جو ہیں ہمارے بعض جماعت محدثین کی، کہا کہ انہوں نے استحباب، جمہور کا فتویٰ ہے کہ استحباب نہیں ہے بلند آواز سے، لیکن یہاں کی مستحب ہے بلند آواز سے ذکر و اذکار کرنا، جسے امام طبری اور ابن حزم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو کہا کہ مستحب قرار دیا ہے، بلند آواز سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اور والامر فی ھذا واسع، اس کے اندر جو حکم جو ہے واسع ہے، کوئی شدت نہیں برتنا چاہیے، بلکہ بلند آواز سے کوئی ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار سے شروعات کرے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص استغفر اللہ، سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہے، وہ بھی جائز ہے، کیونکہ دونوں کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام جب پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ ثلاثاً، 3 بار جو ہے استغفر اللہ کہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کو نقل کیا ہے اور محدثین نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث جو ہے کہ میں یکبر اذا فرغ من الصلاۃ 3 تکبیرات، یہ جو ہے اس کو ابن رجب نے فتح الباری کے اندر بھی ان کا قول نقل کیا کہ یہ تکبیرات سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر 3 بار کہا جائے، اس کو راجح قرار دیا، یہ ابن رجب کا یہ قول ملتا ہے الحمدللہ۔ ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کبروا 3 تکبیرات، کبروا یہ ہے عمر بن دینار قال ان الناس كانوا اذا سلم الامام من الصلاة المکتوبہ کبروا 3 تکبیرات، رواہ امام احمد اپنی مسند کے اندر بیان کیا ہے۔ اور عمر بن دینار اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان الناس، صحابہ کرام کے زمانے کا واقعہ کہ لوگ جو ہیں امام جب سلام پھیرتا بلند آواز سے، سلام یہ فرض نماز کا، تو بلند آواز سے تکبیرات 3 بار کہتے تھے، 3 تکبیرات۔ اور اسی کو نقل کیا ہے ہمارے محدثین نے، علماء نے، کہ 3 تکبیرات کہا جائے۔ ایسے ہی سمعت عبداللہ یقول حدثنا علی بن ثابت حدثنا واصل قال رأيت علی ابن عبداللہ ابن عباس اذا صلى کبر 3 تکبیرات، کبر 3 تکبیرات، جب سلام پھیرتے کہا کہ میں نے دیکھا علی ابن عبداللہ ابن عباس کو اذا صلى، جب نماز پڑھتے تو سلام پھیرنے کے بعد 3 تکبیرات کہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ تکبیرات سے مراد کیا ہے، تکبیرات سے کیا مراد ہے، یہ ہمارے سامنے جو ہیں شیخ ابن عثیمین کا یہ قول مقبول ہے کہ کان الناس فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بلند آواز سے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، تو یہ جو ہیں اس سے مراد کا لکھا ہے تکبیر سے مراد کیا لکھا ہے، تکبیر سے مراد جو ہے وہی ہے، تکبیرات سے کیا مراد ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تکبیرات سے مراد، یہ جو ہیں ابن عثیمین نے لکھا کہ تکبیر سے مراد جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ مراد ہے۔ تو یہ آخری جو ہے جو نقطہ جو ہے سلام پھیرنے کے بعد ساری بدعات کو دفن کر کے، ساری بدعات الفاتحہ ہو یا اللہم آمین اور بھاگے کپڑا جھاڑ کر کے، ساری بدعات کو دفن کرتے ہوئے یہی دونوں نسخہ جو ہے، دونوں حدیث کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد استغفار استغفر اللہ 3 بار اگر کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی
اللہ اکبر 3 بار کہنا چاہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اس کو بھی اگر کوئی اپنانا چاہے، اس پر بھی کوئی عمل کرنا چاہے سلام پھیرنے کے بعد، یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں اس کا رواج ہے، سلام پھیرنے کے بعد 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے ہی اگر کوئی یہ کہنا چاہے سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی فاتحہ نہیں، کوئی جو ہے اللہم آمین نہیں، کوئی سر پکڑ کر کے ماتم کرنے کا رواج جو ہے وہ بھی یہ مقلدین کے اندر یہ بھی نہیں، ساری خرافات کو دفن کر کے اس جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان حدیثوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بدعت و خرافات کو چھوڑ کر کے صحیح احادیث قرآن مقدم ہے اور قرآن کی تفسیر احادیث صحیحہ ہے، دونوں کو لازم ہمیں پکڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔